السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، صحت و ایمان والی زندگی بسر فرما رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ پریس کر کے ساتھ آل پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے ایک ٹاپک پہ گفتگو کی جس کا موضوع تھا رسپیکٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کی عزت کیجیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کے ساتھ کیسے جوڑا جائے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس کے لیے کیا تقاضا ہے، کیسے ہم ان کو محبت رسول وراثت میں دے سکتے ہیں، کیسے انہیں محبت رسول دے سکتے ہیں۔ چونکہ آج جیسا معاشرہ ہے اس میں ظاہر افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میڈیا پہ 90% سے پلس یہود و نصارہ کا قبضہ ہے۔ تو اس دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنی اولادوں کو کس طرح دی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ایک فارمولہ آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اپنی اولاد کو حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنا سکھانا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس ذات پر اولاد ہماری درود پڑے گی، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اس طرح محبت رسول پرموٹ ہوگی۔ اور دوسرا، کیونکہ درود پاک میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، کسی بیماری کا علاج، ہر بیماری کا علاج درود پاک میں موجود ہے، یہ میرا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے نا، اس کا علاج بھی درود کے اندر موجود ہے۔ آپ کے کوئی درد ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، اس کا علاج بھی درود کے اندر موجود ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان فرما دیں گے۔ یہ درود کے فضائل ہیں۔ ویسے بھی احادیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور اس طرح ایک اور بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو درود پاک کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر کتاب رحمت کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ اے ایمان والو، تم اب میرے نبی پہ درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود پڑھو۔ تو درود کا سندیسہ ہمارے نام ہمارے رب کا بھی ہے کہ میرے نبی پہ درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو درود پاک پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد جس نبی کی ذات اقدس پہ درود پڑے گی اس سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول رحمت پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت سے اپنی اولادوں کو روشناس کرانا ہے۔ کم از کم ہر گھر میں سیرت کی ایک جامع کتاب موجود ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ پڑھیں، چاہے وہ بچے جس عمر میں بھی ہیں، آپ خود بھی سیرت پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیں۔ کیونکہ زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی سیرت کو فالو کیا جا سکے، صرف ایک پیغمبر رحمت، پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ایسی ہے جن کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اور کتاب رحمت کے اندر فرما دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے دیکھیں نا ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری سیرت ہے کہ گڑھے کھود رہے ہیں جو ان کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جو اوجریاں پھینک رہے ہیں
طائف کے بازاروں میں جنہوں نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا، میرے اور آپ کے پیغمبر حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ کتنے رحمت والے پیغمبر ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ تو حضور کی سیرت اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جب ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں صاحب سیرت کی محبت پیدا ہوگی کہ یار اتنی اچھی سیرت والا ایک نبی گزرا، جو ہمارے نبی ہیں اتنی اچھی سیرت والے ہیں۔ تو سیرت اگر ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور سیرت کے موضوع پہ آپ اس بڑھیا کا قصہ نہیں بھول سکتے جو اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر اپنے تھڑے پہ رکھا تھا، اور حضور کا گزر ہوا تو حضور نے پوچھا، بڑھیا یہ سامان کیوں اٹھائے بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا، بھتیجے میں منزل تک جانا ہے، اگر یہ سامان اٹھا کے میری کمر پہ رکھ دو، میرے سر پہ رکھ دو تو مہربانی ہوگی۔ تو حضور نے سامان اٹھایا تو دیکھا بھاری تھا، وزنی تھا، بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ حضور نے عرض فرمایا کہ بڑھیا اگر جہاں تم جانا چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑاؤں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ اس نے کیا خوب ہو جے۔ حضور سامان اٹھایا، بڑھیا سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں میرے حضور نے پوچھا، بڑھیا کس خوف سے یہ شہر خوبہ شہر مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، بھتیجے سنا ہے یہاں ایک جادوگر آیا ہے جس اس سے ملتا ہے اس کا دین درم لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، آخر میں یہ میں چاہتی نہیں کہ دین اجداد ہاتھ سے جائے۔ ساری زندگی بتوں سے وفا کی، کہیں وہ مل نہ جائے اور میرا دین درم نہ چھین لے، اس لیے اس شہر خوبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو میرے رسول کی کتنی پیاری سیرت ہے، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے جادوگر کہتی ہو تو پھر جاؤ، بلکہ سامان اٹھایا، اس کے ساتھ محبت سے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، منزل تک سامان پہنچا کے جب واپس پلٹنے لگے تو بڑھیا نے کہا، بھتیجے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، جب لوگ کہیں گے کس خوف سے شہر خوبہ کو چھوڑ آئی ہو، تو جب کہوں گی ایک جادوگر کے خوف سے چھوڑ آئی ہوں تو لوگ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر خوبہ کو۔ جب لوگ برا بھلا کہیں گے تو تیرا نام لیا کروں گی کہ جہاں ایک جادوگر ہے وہاں ایک صالح نوجوان بھی رہتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو میرے حضور نے فرمایا، بڑھیا جس جادوگر کے خوف سے شہر مکہ چھوڑ آئی ہو وہ تیرے سامنے ہے۔ بڑھیا نے کہا، سچ سے آپ ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، نام میرا یہی ہے۔ پھر اس نے کہا، تیرا جادو میرے پہ چل گیا، پھر حضور کی غلام بن گئی۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری میرے رسول کی سیرت ہے۔ حضور نے محبت سے معاشرے کو قریب کیا۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو سیرت رسول سکھلائیں، سیرت رسول سے انقلاب برپا ہو جائے گا، وہ انقلاب جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہر شخص تگ و دو کر رہا ہے۔ وہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم سیرت رسول سے کوسوں دور ہیں۔ جب ہم سیرت رسول کے قریب آ جائیں گے تو ایک اسلامی انقلاب آ جائے گا اور معاشرہ ایک سگڑ اور صالح معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ آپ سیرت کی کم از کم ایک کتاب، مولانا امیر حمزہ کی ایک کتاب ہے رویے میرے حضور کے، اس کے علاوہ سیرت النبی پہ ان کی کتاب ہے، سیرت النبی کے کتنی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ، آپ کی یہ کتاب ایک جامع اور بہت اچھی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ باقی کتنی سیرت پہ کتب لکھی ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان میں کوئی بھی سیرت کی ایک کتاب اٹھائیے اور اپنے گھر میں رکھیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا مطالعہ کیجیے، اس کا دور کیجیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے سامنے حضور کی سیرت پڑھیے، انہیں سنائیے اور جگہ جگہ انہیں بتائیے کہ میرے رسول کا یہاں اس عمل میں میرے رسول کا چلنا ایسا تھا، بیٹھنا ایسا تھا، آپ لیٹتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، یہ معاملہ ایسے طے کرتے تھے، یہ معاملہ ایسے طے کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب اپنی اولادوں کو سیرت پڑھائیں گے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تیسرا کام، پہلا کام حضور کی ذات انور پر درود پاک پڑھنا، دوسرا حضور کی سیرت پڑھانا، تیسرا کیا کام ہے جس سے ہم اپنی اولادوں کو محبت رسول دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو اپنی اولاد کے ساتھ، کیونکہ میرے رسول جیسا نہ کوئی حسین دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جن کی سیرت اتنی سونی ہے ان کی صورت کتنی سونی ہے۔ کہ کسی پنجابی شاعر نے کیا محبت میں خوب کہا کہ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کہ وہ سچائی پاندتا ہے جہدے وچ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ٹالیا سی. ان زمانے وچ کوئی آپ جا آ ہی نہیں سکتا. میرے پیغمبر آپ کی سیرت جیسی سیرت نہیں کسی کی، آپ کی صورت جیسی صورت نہیں کسی کی. جب ایک حسین صورت حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رکھیں گے تو اولادوں کے سینے میں محبت کی رمق مچلنے لگے گی. یہ ایک لازمی نتیجہ ہوگا، کیونکہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. آپ دیکھیں صبح سویرے آپ واک کے لیے نکلے، سیر کے لیے نکلے، اچانک ایک کیاری میں سرسبز شاداب پھول آپ کو کھلے نظر آ گئے، آپ کی طبیعت مچل گئی، وہاں رک گئے. حسن پرست ہے انسان، حسن پرست ہے فطرتاً. تو زمانے میں میرے حضور سے سونا تو زمانے میں کوئی نہیں نا. سب سے سونے میرے حضور ہیں، میرے حضور سے سونا زمانے میں کوئی آیا ہی نہیں، نہ کوئی آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، فرامین ہے حضور کے حسن کے اوپر. کتنے نعت ام معبد کا قصیدہ، ام معبد جب حضور ہجرت کے لیے گئے تو ام معبد کا ایک طویل قصیدہ ہے جو انہوں نے حضور کی شان میں کہا اور حضور کا حسن بیان کیا. درس شمائل رسول موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ جائیں. میرے قبلہ شیخ طریقت، عالمی مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی، امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل، آپ کے شمائل درس قرآن موجود ہیں. شمائل رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حسن کے قصیدے. اللہ اکبر، کس طرح اس اللہ کے درویش نے، کس طرح اس اللہ کے ایک ولی نے حضور کے حسن کے قصیدے بیان کیے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا کوئی گلیوں میں بھٹکنے والا عام شخص ہمارا محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت مچلنے لگے گی. کیونکہ حسن پسند ہے نا، تو جب حسن کا تذکرہ ہوگا تو یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ میرے رسول کا تذکرہ کیا جائے. جب حسن میں میرے رسول کے تذکرے ہوں گے، پھر ہماری اولادیں دنیاوی حسن کے پیچھے بھٹکتے نہیں پھریں گی. پھر وہ اپنا ایک مقصد، ایک گول سیٹ کر لیں گی کہ ہمیں حاصل کرنا ہے اس حسین ترین ہستی کے جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی جو ہے وہ محبت میں اپنے آپ کو مر مٹنا ہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر لینا ہے، ان کی محبت میں ہم نے آخری دم تک جینا ہے، پوری زندگی ان کے نام لگا دینی ہے. آج کتنے عشق معشوقی کے چکر چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے اگر تم، لیکن سب سے محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کا حکم نامہ ہے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. محبت کیسے ہوگی؟ اس کے 3 طریقے میں نے آپ سے عرض کیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ محبت، حضور کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں ڈالنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنا سکھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی سیرت پڑھائیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کریں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے محبت کریں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو. اور فرمانے لگے کہ مجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں نا، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ میں حضور کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں. اپنی اولاد کو درود پاک پڑھنا سکھانا ہے، حضور کی سیرت سکھانی ہے، اور حضور کے حسن کے قصیدے اپنی اولاد کے سامنے پڑھنے ہیں کہ میرے حضور سے سونا زمانے میں آیا ہی نہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وہ تمام احباب جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور تربیت اولاد کے حوالے سے باقی بھی موٹیویشنل اور اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. اس کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پہ پریس کریں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک. تب تک کے لیے جب تک ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.